پی ٹی آئی کیسے وجود میں آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ ملک اور سیاست کے حالات انہیں پریشان بہرحال کر رہے تھے، بلکہ سیاست ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اسی دوران اخبارات میں ان سے سوالات بھی پوچھے جانے لگے کہ کیا آپ سیاست میں قدم رکھیں گے، جس کا جواب وہ واضح طور پر نہیں میں دیتے تھے۔ لیکن پھر انہیں سیاست میں داخل کرنے کے لیے کارخانہ قدرت میں دو واقعات نے جنم لیا۔ یہ واقعات کیا تھے اور بینظیر بھٹو کس خفیہ دورے پر بیرون ملک گئیں اور کیا ساتھ لائیں؟ یہ اکتوبر 1994 کی بات ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی عمارت مکمل ہو چکی تھی۔ حملہ رکھا جا چکا تھا، اب اس میں علاج شروع کیا جانا تھا، لیکن فنڈ ختم ہو گئے، کہیں سے فنڈ نہیں مل رہی تھی اور آغاز کے لیے کم سے کم $40 لاکھ کی ضرورت تھی۔ ایسے میں ان کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ ایک بڑا سا ڈبہ اٹھا کر ڈرگس چلتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے تو کوئی نہیں دے نہیں رہا، کیوں نہ عام لوگوں سے 10 20 روپے اکٹھے کیے جائیں۔ ڈرگس میں عمران خان نے ایک بڑا ڈبے کے ساتھ شہر کا چکر لگایا اور کچھ ہی دیر میں 5 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے۔ یہ تجربہ کامیاب رہا اور پھر پورے ملک کے تعلیمی اداروں اور بازاروں میں یہ مہم چلتی رہی۔ 7 ہفتے بعد جب یہ مہم ختم ہوئی تو جہاں $40 لاکھ چاہیے تھے، وہاں $50 لاکھ جمع ہو چکے تھے، یعنی $1 ملین اضافی۔ لیکن اس دورے میں صرف رقم ہی اکٹھی نہیں ہوئی۔ عمران خان نے وہاں پر دیکھ لیا تھا کہ پاکستان کا عام آدمی کتنا کشادہ دل اور اس پر کتنا اعتبار کرنے والا ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے عوام اتنی میری مدد کرے گی، پیسے بھی دے گی، دعائیں بھی دے گی اور پھر شکر ادا بھی کرے گی، تو میں ان کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ عمران خان کے اپنے مطابق یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے سیاست میں آنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ کپتان نے ارد گرد کے لوگوں کو سیاست میں دلچسپی کے بارے میں بتانا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ باتیں اس وقت کے حکمرانوں سے چھپی نہ رہ سکیں، جو پہلے سے عمران خان کے ملک گیر چندہ مہم میں غیر معمولی عوامی دلچسپی دیکھ چکے تھے۔ اکتوبر میں فنڈ جمع ہوئے تو دسمبر 1994 میں اسپتال کے افتتاح کا فیصلہ ہو گیا۔ بقول عمران خان، آصف علی زرداری نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ اسپتال کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے اسپتال کا افتتاح تو ایک کینسر کے مریض بچی سے کروانا تھا، لیکن انہوں نے وزیر اعظم اور ان کے شور کو مہمانوں میں بھی نہیں بلوایا۔ اب آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو عمران خان سے کھل کر ناراضگی ظاہر کی۔ بینظیر بھٹو نے عمران خان کے پی ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات رکوا دیے۔ شوکت خانم کو سب سے زیادہ چندہ رمضان المبارک میں ملتا تھا۔ اشتہارات بند ہونے سے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ مزید یہ کہ پی ٹی وی پر فنڈ جمع کرنے کے لیے جو ٹرانزیکشن ہوا کرتی تھی، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اسی دوران لیڈی ڈیانا نے
شوکت خانم ہاسپٹل کا دورہ کیا تو عمران خان اور اسپتال کو عالمی پیرزائی ملی۔ یہ سلسلہ 1 سال جاری رہا، لیکن پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 14 اپریل 1995 کی صبح عمران خان معروف کاروباری شخصیت نسیم سہگل کو شوکت خانم کا دورہ کروانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اسپتال میں بم دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں کینسر کے 2 مریض بچے جو پہلے سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کسی اسپتال میں پہلا بم دھماکہ تھا۔ اس سانحے میں 7 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہوئے۔ اسپتال کو کروڑوں روپے کا نقصان الگ ہوا۔ بینظیر بھٹو اسی دن اسپتال کے دورے پر پہنچی تاکہ مریضوں سے مل سکیں اور عمران خان سے تعزیت کر سکیں، لیکن عمران خان ان سے اتنے ناراض تھے کہ وہ وزیراعظم کے پہنچنے سے پہلے ہی اسپتال سے نکل گئے۔ اگلے دن عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے وزیراعظم کا استقبال کیوں نہیں کیا، تو عمران خان کا جواب تھا کہ بینظیر بھٹو نے ڈرامہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو سے تعلقات صرف اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں جب حکومت اشتراک کی بندش سے ہونے والے نقصان پورا کرے۔ دوسری طرف نواز شریف بھی اسی دن شوکت خانم پہنچے تو عمران خان نے ان سے بھی ملاقات کی اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے اپنے دور میں اسپتال کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ اسی دوران عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ تبدیلی چاہنے والوں کے ساتھ ہیں، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے جاری ہے۔